السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 2 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے لبنان خصوصاً بیروت میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیلی قیادت پر زور دیا کہ بیروت پر مزید حملوں سے گریز کیا جائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب ایران نے خبردار کیا کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری رہنے کی صورت میں وہ امریکہ کے ساتھ سفارتی رابطے محدود یا معطل کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو لبنان میں شہری ہلاکتوں اور رہائشی علاقوں کو پہنچنے والے نقصان پر بھی تشویش ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ بیروت کی جانب مزید فوجی پیش قدمی نہیں کی جائے گی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے نے بھی تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ نے امریکی تجویز پر اصولی آمادگی ظاہر کی ہے۔ سفارت خانے کے مطابق ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملے محدود کرے گا، جبکہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے روکنے پر رضامند ہوگی۔ لبنانی حکام کے مطابق صدر جوزف اون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان رابطوں کے بعد اس معاملے میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن میں منگل اور بدھ کو ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کو پورے لبنان تک توسیع دینے کے امکانات پر بات چیت کی جائے گی۔ مبصرین کے مطابق یہ سفارتی کوششیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں وسیع تر تنازع کو روکنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جاری کارروائیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو تہران امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات معطل کر سکتا ہے اور خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں جاری فوجی آپریشن ہر قیمت پر جاری رکھا جائے گا اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دائرہ کار میں مزید توسیع پر غور کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے سیکیورٹی اہداف کے حصول تک آپریشن جاری رکھے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان میں تازہ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ علاقائی کشیدگی میں اضافے کے درمیان اسرائیل اور لبنان کے درمیان ممکنہ جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر بھی عالمی سطح پر توجہ مرکوز ہے، تاہم زمینی صورتحال بدستور کشیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف نے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل کی لبنان کے خلاف جارحیت جاری رہی تو ایران نہ صرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا راستہ بند کر دے گا بلکہ دشمن کے ساتھ براہ راست تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران لبنان کے خلاف کسی بھی جارحیت کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے خبردار کیا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں محور مزاحمت کو جواب دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو باب المندب کی بحری گزرگاہ بھی اسی طرح متاثر ہو سکتی ہے جیسے آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بھی اسرائیل اور امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رہے
تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران ہر ممکن فوجی رد عمل کے لیے تیار ہے اور خطے میں موجود امریکی افواج بھی اس صورتحال کے اثرات سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ آئندہ ایک ہفتے کے دوران کسی معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تاہم ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر نیوز کے مطابق تہران نے امریکہ کی مجوزہ حتمی تجویز پر ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے اور اس پر اندرونی مشاورت جاری ہے۔ اس دوران ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحریہ نے عراق کے قریب سمندری حدود میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک ایک تجارتی جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی عمان کے قریب ایک ایرانی جہاز پر مبینہ حملے کے رد عمل میں کی گئی، جبکہ مستقبل میں کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود امریکہ، ایران، لبنان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رابطے جاری ہیں، تاہم آنے والے دنوں میں ہونے والے مذاکرات اس بحران کی سمت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یوکرین پر روس کے تازہ میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے رات بھر 656 ڈرونز اور 73 میزائل داغے، جن کا بنیادی ہدف دارالحکومت کیف سمیت دنیپرو، پولٹیوا، خارکیو اور سپورشیا تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے بیشتر حملوں کو ناکام بنا دیا، تاہم کئی علاقوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ روسی میڈیا کے مطابق یہ کارروائیاں یوکرینی حملوں کے جواب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ آپریشن بلو اسٹار کی برسی، سکھ برادری کی تقریبات۔ دنیا بھر میں سکھ برادری 1984 کے آپریشن بلو اسٹار کی برسی منا رہی ہے۔ اس موقع پر سکھ تنظیموں نے گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوجی کارروائی کو اپنی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب قرار دیا۔ سکھ رہنماؤں کے مطابق اس آپریشن نے مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور اس کے اثرات آج بھی سکھ برادری میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ برسی کے موقع پر مذہبی آزادی، انصاف اور تاریخی حقائق کے حوالے سے مطالبات بھی دہرائے گئے۔ محبوبہ مفتی کا سیاسی اتحاد اور مذاکرات پر زور۔ جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اختلافات بھلا کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیں۔ سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مسائل کا حل صرف بامانی سیاسی مذاکرات ہیں۔ انہوں نے لداخ کے سیاسی رہنماؤں کی مثال دیتے ہوئے متحدہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کشمیری قیدیوں کے لیے انسانی بنیادوں پر ریلیف کا مطالبہ بھی کیا۔ بھارت میں ٹرین ٹرائے حادثہ، 5 سالہ بچی جاں بحق۔ بھارتی شہر جودھ پور کے مندور گارڈن میں ٹوائے ٹرین کے حادثے میں 5 سالہ بچی ہلاک ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق اچانک بریک لگنے سے بچی ٹرین سے گر گئی اور ٹرین رکنے سے پہلے ایک پہیہ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ واقعے میں بچی کو بچانے کی کوشش کرنے والی ایک نوجوان لڑکی بھی زخمی ہو گئی۔ اہل خانہ نے ٹرین آپریٹر کی غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے۔ امریکہ میں فائرنگ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد قتل کر دیے۔ امریکی ریاست آئیووا میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ واقعہ بظاہر گھریلو تنازع کا
नतीजा मालूम होता है। हुक्काम ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और हमला आवर की शनाख्त 52 साला रायन मैकफारलैंड के नाम से की गई है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी खबरें आने तक 37 ओवर्स में 152 रन्स बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। मैच अभी जारी है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारी खबरों को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स, अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।